سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا اس نے اس کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقاً یہ تصدیق کرتی ہے جو اس کے قبل کتابیں گزر چکی ہیں، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تورات کو اور انجیل کو، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، جس میں ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ الفرقان، اور اب اس فرقان کو نازل کیا، قرآن فرقان۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ والذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر گری کرتا ہے رحم کے اندر، کیف یشاء، جیسے چاہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، العزیز، غالب ہے، الحکیم، دانا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کا آغاز ہو چکا ہے اور ابتدائیہ تمہید پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دین کی بنیاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کا عرفان حاصل کر لے، اور وہ طریقے ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جس پر عمل کر کے ہم عرفان، اللہ کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف وہ طریقے بلکہ اللہ تعالیٰ وہ اپنا وہ تعارف بھی کراتا ہے جو انسان کے لیے اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے سامعین کرام، جو گزشتہ 2 اسباق گزر چکے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اے انسان، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنی زندگی کے مقصد میں، تو تمہارا معبود اور مقصود و محبوب صرف ایک ہونا چاہیے، کیونکہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود و مقصود و مطلوب اللہ کے ماں سوا۔ اب نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی ہے اس نے آپ پر یا رسول اللہ یہ کتاب، بالحق، اس میں حق ہے، اس میں سچ ہے، اس میں حق ہے۔ سامعین کرام، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب حق پر مشتمل ہے، تو انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ اس کے
یعنی بے مقصد زندگی اس کو نہیں گزارنی چاہیے، اپنے مقصود کو سمجھنا چاہیے اور مقصود کو مقصود بنا لینا چاہیے۔ پھر جب یہ مقصود اللہ کو اپنا مقصود بنا لے، مطلوب بنا لے، محبوب بنا لے، تو پھر اس کے سامنے دوسرا یعنی اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ صرف واحد ایک ہی طرز زندگی ہے جس میں انسان کے مقصد کی نجات ہے یا مقصد کا حصول ہے۔ صرف ایک طریقہ ہے، طریقہ زندگی ہے جس پر عمل کر کے یا جس کے مطابق زندگی گزار کر ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ تصور جہاں تک میں دیکھتا ہوں بہت ہی نایاب ہے۔ اول تو اپنے ذات کی پہچان نہیں ہے، لوگوں کو اپنے نفس کی پہچان نہیں ہے، اپنی پہچان نہیں ہے، اور لوگ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ظاہر کو بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اگر آپ عالم تصور میں دیکھیں نا، عالم تصور میں آنکھیں بند کر کے یعنی دو مقصود بنا لیں، ایک دنیا اور ایک اللہ، تو تقریباً انسانیت جو ہے ظاہر دنیا کے آگے سجدہ ریز ہے۔ یہ بات بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کے بت کے آگے سجدہ ریز ہو جانا انسان کی آخرت کی زندگی کی تباہی ہے، کیونکہ اگر یہ ظاہر دنیا کو مقصود بنا لے تو دین اس سے رہ جائے گا۔ یہ اٹل بات ہے، دین میں یہ پورا داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ ضرورت محسوس کرے گا نہ داخل ہوگا۔ انسان وہی کام کرتا ہے جس کی یہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ میری باتیں سمجھنے کے لیے اتنی مشکل نہیں ہیں، آسان ہیں، لیکن اگر آپ متوجہ ہوں میری طرف، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انسان اگر ظاہر کے دھوکے میں پڑ گیا تو یہ اپنی حقیقت سے غافل ہو جائے گا اور اپنے اللہ سے بھی غافل ہو جائے گا، اپنے دین سے، اپنے رسول سے، ساری چیزوں سے یہ غفلت اختیار کر لے گا، جس طرح کہ آج ایسا ہے عملاً طور پہ۔ سامعین اکرام، بہت آسان ہے یہ اندازہ لگانا کہ آج ہم یعنی دو چیزیں ہیں، اگر یعنی یا تو ہم میں سے اکثریت اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کے، ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے صراط مستقیم پر چل رہی ہے، ہر آن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں محتاط ہے، اس کے دین کے بارے میں، اس کی رضا یا ناراضگی کے بارے میں محتاط ہے، اور بہت محتاط انداز سے وہ زندگی کا یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ اگر ایسے لوگ اکثریت میں ہیں اور عام ہیں، بازاروں میں، یہاں وہاں، تو بہت اچھی بات ہے، وہ بہت کامیاب معاشرہ ہوگا، وہ بہت پر اطمینان معاشرہ ہوگا، وہ بہت خوشحال معاشرہ ہوگا، وہ بہت طاقتور معاشرہ ہوگا اگر ایسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کے، اپنے آپ کو بھول کے، اللہ تعالیٰ کو بھول کے، بطور مقصود کے، بطور محبوب کے، دنیا اور ما فیہا کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایک دوڑ لگی بھی ہے، آپ دیکھیں، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ڈیرے میں نکڑا، پشتو میں کہتے ہیں نا،
بہت نہیں ہوئی، یعنی ابھی اور کچھ اور چاہیے۔ تو یہ سامعین کرام بہت، یعنی میں آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہ بات ضرور بتا رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ قرآن میں بھی وہ بیان ہو گئی ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم ایک دوزخ کے گھڑے پر تھے۔ صحابہ کرام مخاطب ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں تو کیا پوزیشن تھی؟ سامعین اکرام بے نہیں آج کی پوزیشن تھی، صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے شرک جلی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے جیسے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اور بھی معبود بنا رکھے تھے جیسا کہ ہم نے بنا رکھے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے ماں سوا، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے ماں سوا اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ یہ معبود ان کی مدد کریں۔ آج بھی ہم دنیاوی معبودوں کو اپنا حاجت روا جانتے ہیں۔ سب سے بڑا معبود جو ہے وہ پیسہ ہے، پیسے کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا رفیع الدرجات، یہ کیا ہے ہمارے خیال میں؟ پیسہ ہے، رفیع الدرجات ہے، حل المشکلات ہے، قاضی الحاجات ہے۔ تمام حاجتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں، تمام مشکلات کا حل پیسہ ہے، تمام درجوں کو بلند کرنے والی چیز پیسہ ہے۔ پیسہ دو، اسمبلی میں پہنچو۔ دیکھیں الیکشن میں لوگ پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہاتے ہیں، کبھی ان کے لنگر نہیں کھلتے، بعض لوگوں کے لنگر خانے نہیں کھلتے، گھر کے دروازے وہاں نہیں ہوتے، الیکشن آتا ہے دروازے کھل جاتے ہیں، دیگیں چڑھ جاتی ہیں، پیسے پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پیسہ خرچ نہ کریں تو اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے، اسمبلی میں نہ MNA بن سکتے ہیں، نہ MPA بن سکتے ہیں، دیگوں کے منہ کھل جاتے ہیں، قورمے ہیں اور بریانیاں ہیں۔ پھر جو ہے پیسہ بہایا جاتا ہے، ووٹروں پر پیسہ بہایا جاتا ہے، وعدے کیے جاتے ہیں، آن دی اسپاٹ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ تمہارے گھر میں، تمہاری محلے میں یہ پانی کی ضرورت ہے، ہم پائپ بچھا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ تو یعنی زیادہ تفصیل کی بات نہیں ہے۔ تو پیسہ جو ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے ماں سوا اور معبود بنائے رکھے ہیں۔ آج پیسے بہت بڑا بت ہے ہمارا، پیسہ جو ہے وہ بہت بڑا بت ہے۔ پھر اور بت بھی ہیں، کسی کے جو ہے وہ عورتیں بت ہیں، عورتوں کے لیے جو ہے یعنی وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر تم کہو تو میں چاند سے تمہارے لیے تارے توڑ کے بھی لے آ سکتا ہوں، آپ حکم تو کرو، کیا چاہیے؟ تو پھر یعنی یہ وہ نہیں ہے صرف۔ پھر دیکھیں سرکاری ملازمین، عہدے جو ہیں وہ بکتے ہیں، عہدے جو ہیں کسی خواہش نہیں ہوتی۔ جتنے ارکان اسمبلی ہیں ان میں سے آپ پوچھیں، اگر وزیر اعظم کا انتخاب ابھی نہ ہوا ہو، پھر آپ ایک ڈرا رکھیں وہ MNAs کے لیے کہ بھئی اس بار MNA کا انتخاب جو ہے وہ ڈرا کے ذریعے ہوگا۔ تو کیا خیال ہے 400 اگر ممبران ہیں تو کتنے ممبر ایسے ہوں گے جو اس ڈرا میں اپنی پرچی نہ ڈلوائیں؟ بتائیے، سچ بتائیے۔ تو بات یہ ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ بت جو ہے دیکھیں آج بھی ان بتوں کی عبادت ہو رہی ہے،
یہ صرف شرک جلی اور خفی کا فرق ہے بس۔ اللہ کے لیے دنیا یعنی اللہ کے لیے دنیا پر ہم ترجیح دیتے ہیں، اللہ کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن آخر میں ہے۔ آج معاشرے کی عام حالت دیکھ لیں، اتنی کوئی مشکلات نہیں ہے اس بات میں۔ معاشرے نے ترجیح جو دی بھی ہے وہ ظاہر کو دی بھی ہے۔ من حیث القوم، ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہیں، بلکہ جنگ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب سود ہے۔ جو من حیث القوم ہم اس میں مبتلا ہیں، سود کی لعنت میں من حیث القوم مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں بینک آئے دن جو ہے وہ اعلانات کرتے ہیں، سرکاری سطح پر سود کا لین دین جاری ہے، اور جو سود لین دین سے باز نہیں آتا، قرآن میں لکھا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن قرآن پہ ہمارا ایمان ہو تو تب، قرآن پہ تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ ناراض نہ ہوں، لیکن بات کچھ ایسی ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری اور کسے کہتے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کافری کیا ہے؟ کافری اور کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے تو ہم نا امید ہیں۔ برا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تبھی تو دیکھیں، رشوت اور کرپشن، بے ایمانی، یا بے ایمانی تیرا اسراس، آج معاشرے کا یہ نعرہ ہے اجتماعی طور پر، یا بے ایمانی تیرا اسرا۔ تو حرام حلال کی تمیز تو ہے ہی نہیں۔ معروف میں اگر رشوت لی جا رہی ہے، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں، لے رہے ہیں دے رہے ہیں، لے رہے ہیں دے رہے ہیں۔ یہ آپ اپنے محکمہ مال کو، یہ چند یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بھی زمین کا ایک ٹکڑا آپ خرید لیں، بغیر رشوت کے، بغیر پٹواری کو رشوت دے کے آپ وہ زمین کا ٹکڑا اپنے نام منتقل ہی نہیں کر سکتے۔ دھڑلے سے رشوت مانگی جا رہی ہے، اور وہ رشوت صرف پٹواری تو نہیں لیتا، اس میں تو سارے اوپر تک سارے وہ ہوتے ہیں، یعنی وہ سارا وہ حصہ بقدر جثہ سب کو پہنچتا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ کیا فوج، کیا عدلیہ، کیا پولیس ڈپارٹمنٹ، کیا تعلیم، کیا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ مجھے آپ بتا دیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ سب ہم ہی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، یہ معاشرہ ہم سے بنتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈپارٹمنٹس کو میں مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں، یہ سب ہم لوگ ہیں، یہ آسمان سے اترے ہوئے کوئی ایسی کرپٹ مخلوق نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں وہ ٹیکہ لگا دیتا ہے۔ حرام کھانے پر تیار ہیں سب لوگ، من حیث القوم، ہم حرام کھانے پر تیار ہیں۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا ہے اس نے اس کتاب کو اے رسول اللہ آپ پر، یہ حق ہے، اس میں حق ہے، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے اس پہ۔ حق ہوتا انسان اس بات پر عمل کرتا ہے جس کو یہ حق سمجھتا ہے، جس کو یہ سچ سمجھتا ہے، اور جس کو سچ نہیں سمجھتا اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ ایک عام بات ہے، یہ انسانی فطرت کی بات ہے۔ ظاہر پر ہمارا ایمان ہے، ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہر داؤ لگانے پر تیار ہے۔ ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے، ظاہری فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر داؤ لگانے پر تیار ہے۔
نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، یہ حق ہے۔ دیکھیں معذر، ایک حق ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے۔ قرآن حق ہے، قرآن جو طرز زندگی بتاتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ کار ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، اس کے متضاد جو ہیں، حق ایک ہے، باطل بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حق کے علاوہ باقی جو ہے وہ گمراہی ہے۔ سامعین اکرام، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہدایت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس سے قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی ہے اس کتاب کو حق کے ساتھ، اس میں حق ہے، اس میں سچ ہے۔ تو دیکھیں اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ اتنا تو ہمارا یعنی کم از کم اتنا میں جانتا ہوں کہ کوئی بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ہم میں یعنی بحیثیت مسلمان جو یہ کہے کہ یہ قرآن جو ہے ایک گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اقلیت میں ہوگا، اکثریت مسلمانوں کی یہ ہے کہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ لیکن جو اس کا راستہ ہے، جو راستہ ہمیں بتاتا ہے، وہ سامعین اکرام ہم نے اختیار نہیں کیا ہوا۔ اصل میں اگر آپ سوچیں، اگر میں اور آپ سے سوچیں اس بات پہ کہ آخر کیوں قرآن کے راستے کو ہم نے فراموش کر دیا ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہاں، میں جب دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ آخر کیوں، مانتے تو ہیں ہم کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن جو یہ راستہ بتاتا ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جو بالکل صحیح ہے۔ لیکن کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ یہ ایک بات ہے، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی پیچھے جو میری دلیل ہے وہ ظاہر ہے معاشرے میں۔ قرآن کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں من حیث القوم۔ درس قرآن کی کتنی محافلیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ ٹی وی چینل جو ہیں یہ ہمارے عوام کے یعنی جو امنگوں کا ترجمان ہیں، اس پر جو پروگرام آتے ہیں وہ یہ چینل والے، یہ تو تجارتی چینل ہیں۔ جو چیز زیادہ دیکھی جائے گی یا لوگ زیادہ دیکھنے کی خواہش مند ہوں گے وہ وہی پروگرام پیش کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ درجنوں چینل ہیں، لیکن ہم چاہتے کیا ہیں وہ ان چینلوں سے یعنی واضح ہو رہا ہے۔ ایک جو ہے خبریں یعنی خبروں کے نیوز چینل ہیں، انٹرٹینمنٹ چینل ہیں۔ نیوز چینل کیا اس میں بھرا ہوا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے، پہلے پٹی چلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہاں اس جائے دھماکہ پر بہنیں پہنچ جاتی ہیں، ساری چینلوں کے نمائندے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، جو چینل لگاؤ بس وہ دھماکہ 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 دھماکہ۔ لوگ بھی سنسنی چاہتے ہیں، چینل والے بھی بس وہ سنسنی دکھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر انٹرٹینمنٹ کی چینل ہیں، آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کی، پھر کھانا پکانے کے چینل ہیں، پھر انٹرٹینمنٹ کے چینلوں میں پھر آپ دیکھیں کہ ڈراموں کے چینل ہیں، قصے کہانیاں ڈرامہ۔ تو پھر اس کے بعد جو ہیں آپ دیکھیں بعض خاص میوزک کے پروگرام ہیں اس میں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ معاشرے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے۔ قرآن کے جو چینل ہیں مثال کے طور پہ جو میں دیکھتا ہوں تو اس میں بھی بعض وقت وہ بھی تجارتی چینل ہیں، اس میں بھی اشتہار بازی شروع ہو جاتی ہے۔
ایک مخصوص وقت پہ قوالیاں لگ جاتی ہیں، جو زیادہ وقت ہوتا ہے وہ ان کو اشتہاروں کو، انڈین اشتہاروں کو ایکسپوز کرتے ہیں، وہ ان کے لیے آدھا آدھا گھنٹہ 15 منٹ کا اشتہار چل رہا ہے، 20 منٹ کا چل رہا ہے، یہ قرآن چینل ہے۔ درس قرآن کی محافل، قرآن سمجھنے کی محافل یہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 1% بھی نہیں ہوں گی۔ یعنی جس انداز سے پروگرام پیش، قرآن نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن تو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، یہ تو ہماری نجات کا راستہ ہے۔ قرآن کو ہم نے بند کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوچا ہے کہ آپ نے کبھی؟ میں صرف وہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں بند کر دیا ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کو کس طریقے سے ہم نے بند کر دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے، گلہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قیامت کے دن، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، یہ میری قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج قرآن کو ہم بحیثیت امت مسلمہ چھوڑ چکے ہیں۔ جو قرآن یعنی ہمارے غلبے کی، جس میں راز چھپا ہوا ہے، ہمارے مسلمان قوم کے غلبے کا جس کتاب میں راز چھپا ہوا ہے، اس کتاب کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ القرآن یعلو ولا یعلا علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارے شیخ نے، قرآن کا علم تو میں نے اپنے شیخ ہی سے حاصل کیا ہے۔ قرآن وہ شیخ ہمیں بتاتے تھے، یہ جب فتوحات انہوں نے شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فتوحات شروع ہوئی ہیں اور مسلمان پھیل گئے اور دین کی دعوت کو لے کے پھیل گئے، تلوار تو آخری حربہ ہوتا ہے، اصل تو دین کی دعوت ہوتی ہے اور اللہ کا نظام غالب کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے میٹنگ کی، جو غیر اقوام تھیں، آپس میں بڑے بڑے جو تھنک ٹینک تھے ان کو جمع کیا اور کہا، سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ گوہ کے کھانے والے جو ہیں آج جو ہے وہ ملک پہ ملک فتح کیے جا رہے ہیں۔ تو ان دانشوروں نے صحیح اندازہ لگایا اور بادشاہ کو اپنے کہا کہ حضور ان کے پاس ایک قرآن ہے، قرآن اگر ان سے ہم لے لیں تو ان کا غلبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کی فتوحات جو ہے ختم ہو جائے گی۔ وہی پلاننگ جو ہے، آپ دیکھیں، وہی پلاننگ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی، ہم سے ان کا پروگرام یہ ہے کہ مسلمان کو ہر ایک چیز دے دو، اور یعنی دنیاوی، اور قرآن ان سے لے لو، یعنی اس میں مشغول کر دو تاکہ قرآن سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ آج سامعین کرام وہی صورتحال ہے کہ قرآن سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے، قرآن سے توجہ ہٹ گئی ہے اور ظاہر پر لگ گئی ہے۔ اب دیکھیں، ہم یعنی اپنے آپ متوسط گھرانوں میں دیکھ لیں، ہر گھرانہ یعنی سوچ رہا ہے کہ میں کیسے اپنے حالات کار کو بہتر بناؤں گا۔ جو امیر امراء ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو ہمارے جیسے متوسط طبقے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص اپنے حالات کار یعنی رہنے کی جگہ بہتر بنانے کی سوچ۔ متوسط طبقہ آپ کو معلوم ہے وہ ہوتا ہے جو امیر نہ ہو، جو گزارے لائق زندگی گزار رہا ہو، بالکل غریب بھی نہ ہو، لیکن یہ طبقہ جو ہے وہ یعنی اپنے حالات کار بہتر بنانے کے لیے سارے جو ہے، اور آج کل یہ ایک تصور بھی پڑ گیا ہے کہ بھئی ایک شخص کے کمانے سے نہیں ہوگا، میاں بیوی مل کے کمائیں گے، اور یہ ایک رجحان ہے عورتوں میں، لڑکیوں میں، جو کہ مناسب نہیں ہے کہ عورت
لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو کمانا ہوگا یا ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، مناسب تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں۔ عورتوں کا جو دائرہ کار ہے وہ گھر ہے ان کا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ لیکن آج کی عورت باہر نکلنے میں کمال سمجھتی ہے اور پھر اپنے آپ کو ترقی یافتہ بھی کہلانا چاہتی ہے۔ قرآن کی میں بات کر رہا تھا کہ قرآن سے ہماری توجہ جو ہے وہ ہٹ گئی ہے۔ قرآن پر عمل قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو پاکستان سے ہوں، لیکن آج کل تو گلوبل دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی کس معاشرے میں قرآن ان کا بنیادی قانون ہے، کس معاشرے کا قانون جو ہے وہ قرآن ہے، کس معاشرے کے الفاظ قرآن کی روح کے مطابق اللہ کو مقصود بنا کر صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اور بہت تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بتا دیں کوئی ایسا ملک، مجھے ای میل کر دیں، مجھے ٹیلی فون کریں، مجھے بتائیں یہ جو درجنوں اسلامی ممالک ہیں، ایک ملک بتا دیں کہ اس میں من حیث القوم جو ہے مسلمان اللہ کو مقصود بنا کے جی رہے ہیں، دنیا ان کی ترجیح نہیں ہے، آخرت ترجیح ہے۔ بہت سے جو اسلامی ممالک ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ اسلامی ممالک ہیں، ان کا بھی آپ دیکھیں، یعنی قوانین کی میں بات نہیں کر رہا، میں انسان کے رخ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا ہے اس نے اس کتاب کو آپ پر حق کے ساتھ، اس میں حق ہے۔ حق کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ گمراہی ہوگی۔ حق اگر ہے تو وہ اس کتاب میں ہے۔ سامعین کرام، تو یہ حقیقت جان لینی چاہیے۔ دوسری میں اس بات کی طرف آتا ہوں، اگر یہ حق ہے اور قرآن پہ بھی ہمارا ایمان ہے اور جو لکھا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو کیوں، آخر کیوں؟ اس سوال کی طرف جو میں نے پہلے ریز کیا تھا کہ آخر کیوں ہم اس طرف نہیں آ رہے، قرآن کی طرف نہیں آ رہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں، اکثر گھرانوں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ابھی تو کچھ صورتحال بہتر ہے، لیکن قبل اس کے، یعنی ہم جب اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، بہت سے میں نے بزرگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، اور وہ لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں جن کو ناظرہ قرآن تک نہیں آتا۔ وہ جب کسی اس میں تقریب ختم القرآن کی تقریب میں بیٹھتے ہیں، سپارہ تو لے لیتے ہیں، لیکن ہر آیت پہ جو ہے وہ انگلی پھیرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہیں۔ ثواب تو ہوتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب صورتحال کچھ بہتر ہے، اس کی اپنی کوئی وجوہات ہوں گی، یہ وجہ نہیں ہے کہ قرآن کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے، یہ وجہ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کو آج والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو آج کل تو مطلب نصاب میں بھی، ہمارے پاکستان کے نصاب میں کم از کم شامل ہے، ناظرہ قرآن کسی حد تک شامل ہے، تو ناظرہ کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ ویسے بھی یعنی ایک تقریب ہوتی ہے بچوں کی، تقریب ختم قرآن، اور والدین اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ناظرہ پڑھا دیں، بس قاری صاحب یا ناظرہ، قاری صاحب جو ہے ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، پھر ایک تقریب ہوتی ہے، قورمے، بریانی اور کوفتے وغیرہ پر کے حلوے پکا کے یہ کھا لیے جاتے ہیں۔
قاری صاحب کو جوڑا دے کے رخصت کر دیا جاتا ہے، کچھ پیسے اور جوڑا، اور بچے کے لیے سوٹ وغیرہ بنا کے، تصویریں مووی بنا کے بس وہ مووی رکھ دی جاتی ہے، بس اس کے بعد بچہ قرآن نہیں اٹھاتا، بچہ قرآن نہیں اٹھاتا۔ تلاوت قرآن جو ہے آج ہمارے گھرانوں سے رخصت ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں، بہت کم ایسے گھرانے ہیں جہاں باقاعدگی سے والدین بھی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی اولاد اپنے بچوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن، جیسے کہ حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو جتنا آپ ہو سکے اس کو پڑھو، جو آسانی سے آپ ہو سکے پڑھو۔ لیکن قرآن کو وہ حیثیت ہم نے نہیں دی ہے سامعین اکرام۔ اب یہ قرآن کا مضمون ہے، دو تین آیاتیں جو ہیں یہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہاں تک قرآن کا مضمون ہے۔ پھر کفروا بآیت اللہ، یہ بھی قرآن کا مضمون ہے، لہم عذاب شدید۔ تو قرآن کی طرف سے ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، قرآن کے مضامین سے، قرآن سے ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ میں آپ کو یعنی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کے لیے اچھے سے غلاف بنا کے اور طاق نسیہ میں اس کو رکھ دیا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سوال یہ تھا کہ کیوں، آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ نے سوچا ہے؟ میں نے جہاں تک سوچا ہے سامعین کرام، آپ میری تائید یا تردید کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، مجھے بھی بتائیں کہ ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن کو ترک کرنے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، وہ ہم چاہتے نہیں ہیں، اس کو ہم مقصود بنانا نہیں چاہتے۔ اول تو تعلیم بھی نہیں ہے قرآن کے، یعنی آپ کسی سے بھی اگر پوچھیں، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی قرآن، آپ کسی سے پوچھ لیں، یعنی ٹھیک ہے وہ ایم اے پاس ہو، بی اے پاس ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان پڑھ سے پوچھیں، پڑھے لکھے سے پوچھیں، ایم اے سے پوچھیں، پی ایچ ڈی سے پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ قرآن آپ کو کہاں لے جائے گا، قرآن کا مقصود کیا ہے۔ وزیر سے پوچھیں، بلکہ بعض عالموں سے بھی پوچھ لیں جو قرآن کے عالم ہیں، جنہوں نے 15 سال تعلیم حاصل کی ہے، ان سے پوچھیں کہ بھئی قرآن کا حاصل کیا ہے، قرآن کس طرف ہمیں لے جا رہا ہے، کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو عالم ہیں وہ کہیں گے بھئی جنت آپ کو لے جانا چاہ رہا ہے۔ یہ جواب تو نہ ہوا نا، یہ جواب تو نہ ہوا۔ جو ظاہری تعلیم والے ہیں وہ آپ کا سوال سن کے ششدر رہ جائیں گے کہ یہ بھئی کیسا سوال کر رہے ہو تم۔ قرآن تو بس تبرک، اللہ کا کلام ہے، مبارک کتاب ہے، کوئی بیمار ہو جائے، لا علاج ہو جائے، ختم کرا لو، کوئی مر جائے پھر ختم کرا لو، بیٹی کی رخصتی ہو اس کے سر پہ سے قرآن پکڑ لو، اس کے ساتھ قرآن بھی دو۔ گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور بیمار ہو جاتا ہے، وہ قرآن کا سائے سے وہ اس کو گزارتے ہیں، قرآن کے سائے سے۔ 2-4 پیسے کا جھگڑا ہو جائے تو قرآن کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ میں قرآن کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تیار ہوں۔ جو سیریس معاملات ہوتے ہیں نا، جو نزاعی، اس میں قرآن، جج صاحب عدالت میں جو ہے مجرم سے یہ یا گواہوں سے گواہی قرآن پہ لیتے ہیں بعض وقت۔ ابھی تو مجھے علم نہیں ہے، نہ میں ایسا کوئی اتفاق ہوا ہے، سنا ہے کہ قرآن پہ رکھ کے جو ہے وہ قسم لی جاتی ہے۔ اسمبلیوں میں جب لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ابھی صورتحال غیر واضح ہوتی ہے، اس میں گروپ بنائے جاتے ہیں، ایک پارٹی بنائی جاتی ہے، گروپ بنائے جاتے ہیں، ایک پھر ان سے ووٹ
اپنے لیے ووٹ لینے کے وعدے قرآن پہ لیے جاتے ہیں، چانگا مانگا بعض وقت لے جاتے ہیں، ان کو الگ رکھتے ہیں، کبھی سواد کے ہوٹلوں میں الگ رکھتے ہیں، قرآن پہ پہلے قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے بس اس کا، زیادہ سے زیادہ آپ تراویح میں رمضان المبارک میں ختمات کر لیتے ہیں، اور جو پیسے والے ہیں وہ وہاں جا کے حرم شریف جا کے ختم قرآن کی تقریب میں شامل ہو جاتے ہیں، یا وہاں رمضان وہاں گزار دیتے ہیں۔ وہاں سنا ہے کہ بڑی اچھے اچھے کھانے مفت ملتے ہیں، تو رمضان میں کوشش کرتے ہیں لوگ جانے کی کہ بڑا اچھا ماحول ہے اور کھانے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ہر ملک کے کھانے ہیں، ہر کوئی کھانے لاتا ہے۔ تو یہ استعمال رہ گیا ہے قرآن کا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں قرآن سے ہدایت کون لے رہے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کا مدعا کیا ہے، قرآن ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ بہت سی جہالت ہے، بہت سی، ہم ایک جاہل معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اگر سچی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ دور جاہلیت ہے۔ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ دور جاہلیت ہے۔ اسلام کے مقاصد کا ہمیں علم نہیں ہے، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دین کے مقاصد کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کا مقصد ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ روزے کا مقصود ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رواج بن گیا ہے، دین جو ہے وہ آج ایک رواج بن گیا ہے۔ کلمہ بچہ بڑا جب 2-3 سال کا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا نام پڑھانا چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا، پڑھانا چاہیے، لیکن سکولنگ جو ہے وہ پھر اچھے سے انگلش سکول میں انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس کی سکولنگ کہاں ہوگی۔ سٹی سکول ہے، بیکن ہاؤس سکول ہے، میں ان سکولوں کی پبلسٹی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں انگلش سکولوں میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا جو بچے کو جلدی سے انگلش پڑھنا سکھا دے، اور لوگ فخر محسوس کرتے ہیں جب بچہ انگلش میں آ کے پوئم سناتا ہے نا، یا کوئی، اور اکثر والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے میری انگلش جو ہے، چونکہ انگلش جو ہے وہ ان کی خیال میں کہ آج ترقی کی علامت ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، تو وہ مقاصد جو ہیں، سوال میں نے یہ پیدا کیا تھا کہ آخر کیوں قرآن سے ہم کنی کترا رہے ہیں، قرآن کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سامعین اکرام کہ قرآن کے جو مقاصد ہیں نہ تو وہ ہمیں معلوم ہیں، نمبر 1، اگر معلوم ہو بھی جائیں تو وہ ہمارے مقاصد بن نہیں سکتے، یعنی ہم اس پر آمادہ نہیں ہیں کہ قرآن کے مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دیں۔ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا ہمیں بتاتا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضاؤں پر عمل کر کے اس کا قرب حاصل کر لیں، اس کی پہچان حاصل کر لیں، اس کا دیدار کر لیں۔ قرآن تو اس طرف، ہم سارعوا الی مغفرۃ، قرآن ہماری بخشش چاہتا ہے، سارعوا، جلدی کرو اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی وسعت، جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، عرضها کعرض السماء والارض۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام یہ مقاصد ہمارے نہیں ہیں۔ اللہ کو مقصود بنا لینا، ہمیں کچھ اس میں لطف ہی نہیں نظر آتا۔ بھئی پیسہ کیوں نہ حاصل کریں، وہ کام کیوں نہ شروع کریں جس میں جلدی سے جلدی پیسے گننا شروع کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں نا کچھ ایسا کاروبار ہو کہ بس پیسوں کی بارش شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو کوئی چیز ہے سامعین کرام، اللہ کا فضل بھی تو کوئی چیز ہے، اللہ کی رحمت بھی تو کوئی چیز ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، آپ ان سے کہہ دیجئے
کہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت، اس پہ چاہیے یہ کہ خوش ہو جائیں۔ یہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ پیسے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، لیکن حقیقی فضل جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ حقیقی فضل جو ہے وہ قرآن ہے، وہ رحمت ہے، وہ شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، تو وہ حقیقی فضل ہے۔ اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں۔ امرود ہے، کیلا ہے، انگور ہے، گندم ہے، کپاس ہے، ترکاریاں ہیں، یہ ساری اللہ کے فضل سے ہم کھا رہے ہیں۔ زمین اگر کھیتی اگانا بند کر دے، یہ تو اللہ کے فضل سے ساری کھیتیاں اگتی ہیں۔ ایک ہی زمین ہوتی ہے، مختلف قسم کے اس میں پھل اگ رہے ہیں، اس میں کوئی سبزیاں اگ رہی ہیں، کوئی پھل اگ رہے ہیں، کوئی اناج اگ رہے ہیں، کیا کیا دیکھیں، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ رحمان ہے۔ حقیقی فضل جو ہے قرآن ہے سامعین کرام، اللہ کے رسول جو ہیں وہ فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ حقیقی فضل اللہ کے رسول جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں، اس کی رحمت ہے۔ یہ تمام فضل ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ نہیں، مال جو ہے وہ فضل نہیں ہے، وہ خیر، بہتر ہے، فضل ہوگا ہے، لیکن جو صحیح اعلیٰ درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے میں نے آپ کو گنوا دیا۔ لیکن اللہ کو مقصود بنا لینا یہ کس کی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کو محبوب بنا لینا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، آخرت کے لیے زندگی گزارنا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی دنیا کے لیے کیوں نہ زندگی گزارے، ہم سب دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، سب لوگ دنیا ہی کی طرف، ظاہر کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ظاہر کی طرف آپ متوجہ ہیں اور ظاہر ہی چاہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں۔ اور چھوڑا ہوا ہے ہم نے، یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کو، اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا ہوا، ہم نے تو چھوڑ دیا ہے اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، حبل اللہ ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی قرآن ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے ترک کر دیا ہے، چاہتے ہی نہیں۔ تو قرآن کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں سامعین کرام۔ نہیں چھوڑا ہے تو آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، جو میری ساری باتیں تمام سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر میں یعنی درست نہیں کہہ رہا تو بہت اچھی بات ہے، ایک ایسا معاشرہ مجھے دکھا دیں جہاں سب لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اور تفرقے کا شکار نہیں ہے مومن۔ آج تو تفرقے کا شکار ہے امت مسلمہ، بحیثیت امت مسلمہ ہم تفرقے کا شکار ہیں۔ اور بنیادی طور پہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم طالبان دنیا ہو گئے ہیں۔ سب ایک چیز پہ اتفاق ہے، ایک چیز پہ تفرقہ نہیں ہے، اتفاق ہے کہ دنیا ہی مقصود و مطلوب و محبوب ہے۔ سارے لوگ جو ہے، سارے ممالک، ساری اقوام، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور سارے لوگ جو ہیں انفرادی طور پہ اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب دنیا ہے۔ دنیا کمانا، اچھا کھا لے، اچھا پی لے، اچھا جی لے۔ اب دیکھیں اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، لیکن ایسا ہی ہے، میرے خیال میں ایسا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں تنقید کے لیے نہیں ہیں، یہ بیدار کرنے کے لیے ہیں سامعین کرام۔ اگر ایسا ہے
جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک بات پہ اتفاق کیا بھائی، اور وہ ظاہر دنیا ہے۔ اب دیکھیں اسلام کے سارے دعوے دار ہیں، یعنی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، الیکشن کی بات کر رہا ہوں، سب لوگ، کوئی بھی نہیں کہتا کہ قرآن کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی پارٹی بھی نہیں کہتی، لیکن ہر پارٹی کا منشور الگ ہے۔ سب لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں، سب قرآن کی بات کرتے ہیں، سب دین اسلام کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی اس کی ظاہری مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن سیاسی پارٹیوں کو تو چھوڑ دیں، جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ بھی تفرقے کا شکار ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ کوئی جماعت دوسری جماعت کے اسلام سے اتفاق ہی نہیں کرتی۔ مسئلہ تو سارا لیڈری کا ہے۔ ایک پارٹی اگر ایک اسلامی پارٹی اگر دوسری اسلامی پارٹی میں ضم ہو جائے تو اس کے لیڈر تو بیچارے، پھر لیڈر کون ہوگا؟ بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ آپ لوگ سوچیں اور ضرور سوچیں اس پہ۔ لیکن نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں حق ہے تو اس کے علاوہ جو بھی ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ سامعین کرام، ہم بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت پاکستانی قوم کے، ہم گمراہی کو ہم نے پسند کر لیا ہے، حق کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے باز آ جانا چاہیے، یعنی حق کو اگر ہم نے ترک کر دیا ہے تو حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب وہ مقاصد ہمارے مقاصد بن جائیں گے، وہ مقصد ہمارے مقصود بن جائے گا جس کی طرف ہمیں قرآن لے جانا چاہتا ہے، اور قرآن اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، رسول اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور اس اللہ کا راستہ جس کے لیے ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، تمام کائنات کا جو مالک ہے، اس کا راستہ یہ قرآن بتاتا ہے، اس کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالی ہمارے مقصود و محبوب و مطلوب نہیں بنتے، ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ دین کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آج عملی طور پر ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بطور معبود کے چھوڑ دیا ہے، رسول کو بطور رسول کے یا اتباع کرنے کے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے رسول کی اتباع نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، خالص بندگی نہیں کر رہے، دین کو اس کے لیے خالص نہیں کر رہے۔ قرآن پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو جب تک اللہ ہمارا مقصود نہ بن جائے، سامعین کرام، جب تک آخرت کی زندگی ہماری مطلوب نہ بن جائے، جب تک ہم یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم نے چند روز گزار کے اللہ کے پاس جانا ہے، جب تک یہ فیصلہ ہم نہ کر لیں تو تب تک یہ ہماری ضروریات میں شامل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، قرآن کو ہم نعوذ باللہ من ذالک ایک فالتو سی چیز سمجھتے ہیں جو چند مواقع پہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مردہ گھر، ایک مریض جو ہے گھر میں پڑا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، عورتیں شروع ہو جاتی ہیں، سپارے کھل جاتے ہیں، سپارے منگوا لیے جاتے ہیں، قرآن پڑھے جاتے ہیں، پھر دوسرے تیسرے دن تک، پھر بعض جو گھرانے ہیں وہ ہر جمعرات کو جو ہے وہ ختم شریف کا انتظام کرتے ہیں، پھر سالانہ، پھر 40واں کرتے ہیں، پھر سالانہ برسی مناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے یا اس میں کوئی گناہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم نے اس تک محدود کر لیا ہے، اس تک محدود کر لیا ہے۔ تو سامعین کرام، دنیا جب تک ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ہے، قرآن کی ہم ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر سوچیں، اپنی حقیقت پر سوچیں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ظاہری ہماری حقیقت ہے یا باطن؟ اگر ہم باطن ہیں تو ظاہر میں کیوں آئے ہیں، جسم میں کیوں آئے ہیں، زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے،
مقصود اگر اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ تو پھر ہمیں ضرورت ہوگی قرآن کی، کیونکہ قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے اور زندگی کا وہ طریقہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے اور حق بتاتا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔